بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ بڑی فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ ہم نے اپنے آفس سے اٹھتے ہوئے سوچا کہ گھر پہنچ کر آج تو بیگم سے چائے، اس کے ساتھ پکوڑوں کی ضرور فرمائش کروں گا۔ موسم کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ گھر میں داخل ہو کر صحن میں اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر ہی رہے تھے کہ عین اسی وقت برابر والے 3 منزلہ گھر کے اوپر سے آنے والے سودا سلو کی خالی تھیلیوں، بسکٹ، ٹافیوں کی خالی ریپر اور کیلے کے چھلکوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے ایک سرد ہوا بھر کے اپنے ارد گرد پھیلے کوڑے کو دیکھا، پھر بیگم کی طرف دیکھا جو شکایت بھری نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ جب سے ہمارے 1 منزلہ گھر کے برابر والے 3 منزلہ گھر میں نئے لوگ آ کر آباد ہوئے تھے، تب سے ان کے ہاں سے بلا جھجک ہماری چھت اور صحن میں کوڑا پھینک دیا جاتا تھا۔ ہمیں تو یوں لگتا تھا جیسے یہ لوگ کچرا پھینک کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمارے خیال میں آدمی وہ ہے جو لڑائی جھگڑے سے بچ کر اپنے دفاع اور حکمت عملی کو اپنا ہتھیار بنائے، کیونکہ عقل کے ناخن الجھی ہوئی ہر گتھی کو سلجھا دیتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر بھی اس کچرے سے تنگ تھے اور ہماری بیگم کا بھی اصرار تھا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، سو ہم نے اس کے لیے سوچنا شروع کر دیا اور جلد ہی چھت پر نئے کچرے کی بوچھاڑ کے ساتھ آنے والی ڈرپ کی بوتل نے یہ موقع ہمیں دے دیا۔ اس کے اگلے دن چھٹی کا دن تھا۔ ہم نے اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنے پڑوسی کے گھر کا رخ کیا اور دستک دے کر اپنا تعارف کروایا۔ اپنا نام انہوں نے کمال خان بتایا اور مہربانی سے انہوں نے ہمیں گھر کے اندر بلوا لیا۔ ہم نے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے ان سے کہا، آپ لوگ اتنے دنوں سے آئے ہوئے ہیں مگر کبھی ملاقات نہ ہو پائی۔ آج چھٹی کا دن تھا، سوچا آپ سے مل کر حال احوال پوچھ لیا جائے۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ کمال خان کے تاثرات ایسے تھے جیسے ہم خدا نخواستہ ادھار مانگ لیں گے۔ یہ بھانپتے ہوئے ہم نے پیںتڑا بدلا اور کہا، آپ کی طبیعت کچھ ناساز نظر آ رہی ہے، رنگت پیلی پیلی ہو رہی ہے۔ اگر کسی سے اس کی طبیعت کے متعلق پوچھ لیا جائے تو عموماً وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ ہم نے پھر کہا، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ نتیجہ حسب حال نکلا، کمال خان میں بھی پھنس گئے۔ کہنے لگے، ہاں کچھ اسہال اور بد ہضمی کی شکایت ہوتی تھی، 2-3 دنوں سے ٹھیک ہوں، بس پھر کیا تھا۔ گفتگو کے اس موڑ سے میں اپنے ہدف تک پہنچنا تھا۔ ہم نے کہا، آپ ہیرا برانڈ کی سگریٹ پیتے ہیں، بڑی خراب تمباکو سے بنائی جاتی ہے، معدہ خراب کر دیتی ہے، چھوڑ دیجیے۔ کمال خان نہایت تعجب سے ہماری طرف دیکھا، پھر چائے پینے پر اصرار کرنے لگے۔ ہم نے چائے کے متعلق کہا، آپ کے ہاں تو چیتا برانڈ کی چائے پی جاتی ہے جو ہمیں پسند نہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ ہمارے ترکش کے 2 تیر تھے جو ہمارے اندازے کے مطابق نشانے پر لگے۔ اتنے میں ان کے بچے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے
بچوں سے ہاتھ ملا کر کہا، ہاں بھائی بچوں، ٹھیک ہو؟ خوب ناریل کی ٹافیاں اور شیر والے بسکٹ چل رہے ہیں؟ لگتا ہے کیلے بھی خوب کھاتے ہیں۔ آپ لوگ جائیں، شاباش، باہر جا کر کھیلیں۔ کمال خان کو حیرت کے سمندر میں ڈوبتے دیکھ کر محظوظ ہوتے رہے۔ پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کمال بھائی، بڑی بڑی کمپنیاں بچوں کے دم سے چل رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنے میں کیا دیکھا کہ کمال خان اونق صورت لیے حیران نظروں سے ہماری کرسی کے قریب آ کر بولے، حضرت آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پہچان نہ پایا، آپ تو بڑے پہنچے ہوئے شخص لگتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو کھانے کے لیے کہہ کر آتا ہوں، کھانا کھائے بغیر میں آپ کو ہرگز نہ جانے دوں گا۔ میں بس ابھی حاضر ہوا اور یہی وقت تھا آخری بھرپور وار کرنے کا، ہم نے بالکل نہ چھوڑیں گے۔ کہا، ارے بھائی رکیے، آپ کا شکریہ، کیوں ناحق بیگم کو پریشان کرتے ہیں؟ وہ تو خود اپنے گرتے جھڑتے بالوں سے پریشان رہتی ہیں۔ یہ بات تو تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ کمال خان کی تو بدن میں لہو تیزی سے دوڑ پڑا۔ بڑے مؤدبانہ انداز میں کہنے لگے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنی پہنچی ہوئی شخصیت میرے پڑوس میں موجود ہے۔ میں خود نہ جا کر ملا، آپ کو آنا پڑا، میں شرمندہ ہوں۔ بیگم کو آواز دی، بیگم جلدی آ کر سلام کرو انہیں۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہا، آپ حکم کریں، کیا خدمت بجا لاؤں؟ میں آپ کو سلام کرنے روزانہ آپ کے گھر حاضر ہوا کروں گا۔ کمال خان اپنے خیال میں اتنا غلط بھی نہیں تھے۔ آخر ہم نے ان کی طبیعت کے بارے میں بتایا، ان کی سگریٹ کا برانڈ، ان کے بچوں کے پسندیدہ چیزوں کے نام، گھر پر بننے والی چائے، جتنی کہ ان کے بیگم کے گرتے ہوئے بالوں کے بارے میں ٹھیک بتانے والا تو کوئی خدا رسیدہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے مروت سے کام لیتے ہوئے ان پر حقیقت کھول دی۔ کمال بھائی جسے کرامت سمجھتے رہے ہیں، وہ کرامت نہیں تھی، بلکہ کچھ یوں تھا کہ نہ آپ کے گھر سے ہمارے گھر کی چھت اور صحن میں کوڑا پھینکا جاتا، نہ ہمیں اتنی معلومات ہوتی۔ یہ تو کوڑے کی تفصیلات ہیں۔ کمال خان اور ان کی بیگم سمجھ گئے اور معذرت کی اور آئندہ ایسا کرنے سے باز رہنے کا وعدہ کیا۔ ہم نے انہیں مزید شرمندہ نہ کیا۔ کمال خان کو سینے سے لگایا، کیونکہ ہمسایہ بھی ایک رشتہ دار ہوتا ہے، اور سلام کہتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ پڑھے لکھے باشعور لوگ ہمیشہ کسی بھی ناپسندیدہ صورتحال میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز اور ضبط اور تحمل سے معاملہ نمٹاتے ہیں۔ گالم گلوچ ہاتھا پائی شرافت کی ضد ہیں۔